دوستوں اور عزیزوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج پھر ہم کرونا وائرس ڈیزیز 19 یعنی کووڈ-19 کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کریں گے، لیکن اس دفعہ مختصر بات کریں گے۔ آپ میں سے جن کو دلچسپی ہو کہ وہ زیادہ تفصیل سے اس وائرس کے بارے میں یا دوسرے وائرس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ایک ویڈیو اردو میں 29 فروری کو بنی تھی، آپ اس کو ضرور دیکھ لیں، یا اس سے پہلے جو بروشس کی زبان میں 28 جنوری اور 3 فروری کو باتیں ہوئی تھی بروشس کی زبان میں، آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں، ان میں تفصیل سے باتیں ہوئی ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ مختصر سی باتیں کریں اور ٹو دی پوائنٹ رہیں۔ تو ہمیں کرونا وائرس کا مقابلہ کرنا ہے، یہ ایک حقیقت بن چکی ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے اور کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ تو کیسے ہم اس کرونا وائرس ڈیزیز یعنی کرونا وائرس ڈیزیز 19 کا مقابلہ کریں؟ تو یہ مقابلہ ہم 3 طرح سے کر سکتے ہیں، یعنی اب 3 صورتیں ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ پہلا تو یہ ہے کہ ہم وائرس کا مقابلہ کریں۔ دوسرا، وائرس سے جو ایک نفسیاتی دباؤ پیدا ہو چکا ہے دنیا بھر میں، اس کا ہم پہ انفرادی طور پر یا ہمارے خاندان میں یا ہمارے ارد گرد اس کا کیا اثر ہو رہا ہے، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور تیسرا، معاشی مشکلات کا ہمیں مقابلہ سوچنا ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں جو مقابلہ کرنا ہے اس وائرس کا وہ 3 طریقوں سے کرنا ہے، اور تینوں سائنسی بنیادوں پہ کرنا ہے، اور تینوں کا مقابلہ ممکن ہے، اور دنیا بھر میں اس پہ کام ہو رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں، ہم خود اپنے طور پر اپنے جو علاقے، اپنے مخصوص حالات کے لحاظ سے اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اور ہم اپنے ٹو دی کانٹیکٹس قسم کا پلان یا اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں، اپنے انفرادی لیول پہ اور اپنے اجتماعی لیول پہ۔ لہٰذا سب سے پہلے بات کریں گے کہ کرونا وائرس کا ہم براہ راست کیسے مقابلہ کریں، کہ وہ ایک وائرس ہے، اور وائرسز میں سے ایک کرونا وائرس کی بیماری ہے۔ کرونا وائرسز دنیا میں بہت سے آئے ہیں اس سے پہلے، لیکن یہ جو وائرس ہے یہ ایک نیا وائرس ہے، اس لیے اس کو نوول کرونا وائرس بھی کہتے ہیں۔ دوسرے وائرسز کے مقابلے میں اس کی خاصیتیں، کریکٹرسٹکس مختلف ہیں، اور یہ انسانی جسم میں داخل ہو کے جو مسائل، جو علامات پیدا کر رہی ہے، اس کو جاننا اور ان کا مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ علامات بہت سے آپ اب تک جان چکے ہیں جو دوسرے وائرسز کے علامات سے ملتے جلتے ہیں، لیکن پھر ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اگرچہ کرونا وائرسز کے اور بھی بہت سارے اقسام ہیں جو عام نزلہ، زکام، کھانسی کر سکتے ہیں، اور دنیا میں ان وائرسز کی تعداد اس وائرس سے کہیں زیادہ ہے، اور عام طور پر ہم ان کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ ہم بہت جلدی ان سے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس وائرس کی جو خاص ہے کہ اس میں خشک کھانسی ہوگی، بخار زیادہ ہوگا، اور جن لوگوں میں یہ شدت سے آئے گی انہیں پھیپھڑوں کا نمونیا ہوگا، سانس کی تکلیف ہوگی۔ ایسی صورت میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈاکٹرز کے حوالے کریں اور سائنس پہ یقین لانا شروع کریں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں اس وائرس کا مقابلہ اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم کنٹین کرنے کی کوشش کریں، یعنی پہلا اصول جو ہے وہ کنٹینمنٹ کا ہے، کنٹین کرنے کا ہے، کانٹیکٹ منیمائز کرنے کا ہے۔ ہم ایسے لوگوں سے بالکل نہ ملیں
جن کو یہ وائرس کنفرم ہے یا جن میں یہ وائرس کا خدشہ ہے، اور اندازہ لگانا شروع کریں کہ کن لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے، کن کو نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلا جو اصول ہے، اب دنیا بھر میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ ہاتھ کا کنٹیکٹ کم ہونا چاہیے، یعنی ہاتھ ابھی ملانا کم سے کم کریں، بلکہ بہتر ہے کہ ہاتھ، یعنی جو ہم رسمی طور پر ہمارے ہاں یہ دنیا بھر میں رسم ہے کہ ہم ہاتھ ملاتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اسی سے انسانیت کا آغاز ہوتا ہے، تو ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، ہاتھ کا روزہ رکھنا چاہیے، یعنی یہ ہاتھ کا روزہ ہوا ہمارا کہ جب تک یہ بیماری سر سے ٹر نہیں جاتی ہے تو ہم ہاتھ نہ ملائیں، اور ہاتھ نہ ملانے کے علاوہ ہاتھ کو بار بار دھوئیں، صابن سے دھوئیں، ہم ہینڈ واش سے دھوئیں یا الکوہل جیل لگائیں، جو بھی ہمارے لیے ممکن ہو، اور جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو کم از کم 20-30 سیکنڈ کے لیے اچھی طرح سے مل کے دھوئیں، اندر کی طرف سے، باہر کی طرف سے، اور تمام جو ہے نا وہ ہاتھ کے تمام انگلیوں کو دھوئیں، تاکہ کوئی ذرہ اس وائرس کا یہاں نہ رہے، جو کہ اگر خدا نخواستہ اس ہاتھ کو لگ چکا ہے تو۔ ہاتھ دھونے کے علاوہ جو دوسری چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے خاندان میں، ہمارے دوستوں میں، عزیزوں میں کوئی ایسا ہے جس کو کرونا وائرس ہے، تو پھر ہمیں اس صورت میں ماسک پہننے کی ضرورت پڑے گی، اور ماسک صحیح طریقے سے پہننا چاہیے، انتہائی یعنی اچھی طریقے سے پہننا چاہیے، کیونکہ اگر ہم غلط پہنیں گے تو اس کے نیچے سے بھی وائرسز جا سکتے ہیں۔ جن کو یہ ہو جائے تو ان میں سے زیادہ تر لوگ سیریس نہیں ہوں گے، شدید بیماری کا شکار نہیں ہوں گے، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنا آپ خود خیال رکھیں، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیں، اپنے کھانے پینے کے برتن الگ کر دیں، اپنا رہنا سہنا ہر چیز خاندان کے دوسرے لوگوں سے یا دوسرے قریبی جو ان کانٹیکٹ آنے والے لوگوں سے الگ ہو جائیں، کم از کم 14 دنوں کے لیے، تاکہ وہ اس بیماری کو نہ پھیلائیں۔ تو یہ تو ہوگی پہلی چیز کہ ہم ڈائریکٹلی ہم کیسے اس کا مقابلہ کریں۔ دوسرا یہ کہ اس سے ایک جو نفسیاتی دباؤ پیدا ہو رہا ہے، جو خوف پیدا ہو رہا ہے، اس میں سے کچھ جائز بھی ہے اور کچھ بے جا خوف ہے، اس کا کیسے مقابلہ کریں؟ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں بار بار سائنس ہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اس وائرس کے بارے میں ہی جاننا پڑے گا۔ جتنا زیادہ ہمیں سائنس کا علم آتا جائے گا، جتنا زیادہ ہمیں سائنسی یقین پیدا ہوگا، اتنا زیادہ ہمارا خوف کم ہوگا۔ یعنی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یا ہم اس نفسیاتی دباؤ کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ اس وائرس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور اسی علم نے ہمارے ایمان کا جو ہے مضبوط حصہ بننا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دباؤ سے نکلیں، کم کریں، مثال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کس طرح سے میتھمیٹیکلی یعنی کیلکولیٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس کے خطرات اپنی جگہ لیکن کتنے ہیں آخر۔ آپ نے دیکھا، ہم صرف اتنا اندازہ لگا سکتے ہیں جو کچھ ابھی تک ہو چکا ہے، یعنی جو کچھ چائنا میں، ووہان میں، اٹلی میں، ایران میں اور دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے، ان کو سامنے رکھ کے ہم بتا سکتے ہیں کہ واقعی یہ میتھمیٹیکلی، ریاضی کے لحاظ سے، ایپیڈیمیولوجیکلی کتنا خطرہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ چائنا بہت بڑا ملک ہے، اس کی آبادی 1 ارب اور 40 کروڑ سے اوپر ہے۔ ووہان شہر جہاں پہ یہ بیماری آئی ہے، اسی کی آبادی 1 کروڑ 20 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ تو اس 1 کروڑ 20 لاکھ میں یعنی ٹوٹل جو آبادی ہے چائنا کی، اس میں تو 80,000 سے اوپر کیسز کنفرم ہوئے ہیں، اور شاید ووہان میں 70,000 کے قریب ہوئے ہوں یا جو کنفرم ہوئے ہیں۔ اس سے آپ اپنا اندازہ لگایا کہ
اگر ہم یہ دیکھا جائے اس 1,20,00,000 میں سے اگر 70,000 کے قریب ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی 0.7 کے قریب، یعنی ہر 100 میں سے ایک آدمی بھی انفیکٹ نہیں ہوا ہے، ہر 100 میں سے ایک آدمی بھی انفیکٹ نہیں ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت یعنی چائنا میں کل 80,000 سے زیادہ لوگ کنفرم ہو چکے ہیں، اٹلی میں کوئی 15,000 ہو چکے ہیں، اور اس طرح جو ہے نا ایران میں کوئی 10,000 سے زیادہ لوگ کنفرم ہو چکے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک میں جو ہے نا کوئی 21 کنفرم ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں ٹیسٹ کی سہولت موجود نہیں ہے، اور کوئی جو ہمارا برطانیہ ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، یہاں پہ کوئی 600 سے اوپر کیسز کا جو ہے نا کنفرمیشن ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر فرض کریں کوئی علاقہ ہے جہاں پہ 10 لاکھ لوگ رہتے ہیں، تو اگر آپ 0.7 کے لحاظ سے سوچیں گے جو پہلے ہو چکا ہے، مستقبل کا ہمیں معلوم نہیں ہے، مستقبل کے بارے میں بہت سے لوگ اپنے رائے دے رہے ہیں، جس طرح ہارورڈ کسی پروفیسر نے کہا ہے کہ جی 40 سے 50 تک ہوگا، کسی اور ہانگ کانگ کے پروفیسر نے کہا ہے کہ 60% تک ہوگا، لیکن یہ مستقبل کی باتیں ہیں۔ جو ابھی تک ہو چکا ہے چائنا میں، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ دیکھیں گے، اگر وہاں ووہان کی آبادی 1,20,00,000 تھی اور اس میں سے 0.7% آبادی کو یہ ہوا، ٹوٹل آبادی کو، تو اگر کسی علاقے میں 10 لاکھ لوگ رہتے ہیں تو پھر ان میں 7,000 کو ہو سکتا ہے، اگر اسی طرح ہوا جس طرح چائنا میں ہوا ہے، اگر 7,000، حالانکہ وہ تو ایک جگہ میں تھا، یہ تو ہو سکتا ہے پھیلا ہوا علاقہ ہو، تو 7,000 10 لاکھ میں سے، یعنی میں آپ کو اندازے بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ فگر نہیں بتا رہا ہوں، 7,000 لوگ 10 لاکھ میں سے، اور جو 7,000 لوگ ہوں گے ان میں سے جو شدید بیماری ہوگی وہ بہت کم لوگوں کو ہوگی، اور جو فگرز بھی بتائی جا رہی ہیں کہ جی پہلے 2% تھا، پھر WHO نے کہا ہے کہ 3.4% تک بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال 7,000 میں سے، یعنی 10 لاکھ میں سے 7,000 متاثر ہوئے، اور 7,000 میں سے 140 سے 200 کے قریب یا 250 کے قریب لوگ اس کا شکار ہو سکتے ہیں، ان میں اموات ہو سکتی ہیں۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یعنی اس سے متاثر ہونے کا جو پروبیبلٹی ہے، سائنس ہمیں پروبیبلٹی کی تعلیم دیتا ہے، اس سے ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک یعنی کتنا چانس ہے، یعنی ایک جگہ میں 100 لوگ رہتے ہیں تو ان 100 میں سے ایک سے کم کو چانس ہے، 200 میں سے کہیں یعنی ایک کو چانس ہے کہ ہو جائے گا، انفیکٹ ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے اس کو معمولی انفیکشن ہو، اور پھر اگر 100 لوگ ہیں جن کو انفیکشن ہو چکا ہے، ان 100 میں سے صرف 2% کو یہ شدید ترین ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اسی یعنی سائنسی معلومات سے، ریاضی سے، میتھمیٹکس سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ ایمان میتھمیٹکس سے مضبوط ہوگا، میتھمیٹکس میں جتنا آپ ترقی کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ بھی سوچ لیں، ہمارے علم میں یہ بھی بات آنی چاہیے کہ ہمارا انسان کا مدافعتی نظام کتنا اچھا ہے۔ آپ اپنے مدافعتی نظام کے بارے میں پڑھیں، سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا جو مدافعتی نظام ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت ہی بہترین ہے، اس وائرس کا مقابلہ بڑے اچھے طریقے سے کرے گا، اور اس کا تہس نہس کر دے گا، اس کو نکال دے گا، ہمارے جسم سے ختم کر دے گا۔ اگر کسی کو یہ بیماری ہو گئی، یعنی کرونا وائرس ڈیزیز 19 ہو گئی، تو اس شخص میں، اس فرد میں 98% چانس ہے کہ اس کا مدافعتی نظام اس کا مقابلہ کرے گا۔ جن کا مدافعتی نظام اچھا ہے ان میں بلکہ 100% یعنی امکان ہے، جن کا خراب ہے کسی وجہ سے، یا وہ بزرگ ہیں یا ان کے اندر بہت سی پہلے سے بیماریاں ہیں، جس میں پھیپھڑے کی بیماریاں ہیں، یا وہ ایسی دوائیوں پہ ہیں جن میں ان کا امیون سسٹم جو ہے نا وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، تو ان میں چانسز ہیں، ان میں خطرہ ہے کہ وہ ان کی بیماری شدت اختیار کر سکتی ہے۔ تیسرا جو ہے نا وہ نفسیاتی دباؤ کم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم سائنس پہ انحصار کرتے ہوئے اگر ہمیں شدید علامات ہو جائیں تو ہم اپنے آپ کو سائنسدانوں کے، ڈاکٹروں کے حوالے کریں، اور خود اپنے آپ اپنا علاج کرنا بند کر دیں، اس سے ہم اپنا نقصان کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی ضروری بات ہے۔ یہ ہمارے بہت سے معاشروں کا حصہ ہے کہ لوگ
بیماری کا علاج خود کرنے لگتے ہیں، اور جب شدت اختیار کر جاتی ہے، جب ہاتھ سے بات نکلنے لگتی ہے، اس وقت ڈاکٹروں سے رجوع کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں وقت پہ ڈاکٹر سے یا متعلقہ لوگوں سے مشورہ لینا شروع کر دیں، بتانا شروع کر دیں، تاکہ ہم اس مشکل میں نہ پھنسیں۔ اور تیسرا جو اور آخری ہے، ہم نے 2 پہلوؤں کا ذکر کیا کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم اس وائرس کا ڈائریکٹلی مقابلہ کریں، کنٹین کر کے، کانٹیکٹ کم کر کے، اپنے ہاتھوں کا روزہ رکھ کے، ہاتھوں کا اس کو ہم بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہاتھوں کی پرہیزگاری اختیار کریں۔ کم از کم یہ لفظ تو ہمیں سب کو مطلب بتایا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں بہت عام لفظ ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی پرہیزگاری اختیار کیجئے، ہاتھوں کو پرہیزگار بنائیے۔ صرف ایک اعضاء کے پرہیزگار ہونے کی بات ہے، باقی تو بات کی بات ہے۔ صرف ایک اعضاء جسم کے اندر، یہ 2 ہاتھ 10 انگلیاں، ان کو پرہیزگار بنائیے تاکہ اس پرہیزگاری سے ہم اس وائرس سے بچ جائیں، اور جن کو ہو گیا ہے وہ اپنے آپ کو خود یعنی احتیاط کرنا شروع کر دیں۔ دوسرا، کچھ ہم نے باتیں آپ سے کی کہ نفسیاتی دباؤ کم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس وائرس کے بارے میں زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ گہرائی سے پڑھیں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں، بجائے افواہیں پھیلانے کے ہم اس کی جو اصل یعنی معلومات ہیں ان کے بارے میں باتیں کریں، جس کے بارے میں جو ویکسین آ رہی ہے اس کے بارے میں باتیں کریں، دنیا میں جو سائنسدان اس کے بارے میں کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں باتیں کریں، اور یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، یہ تڑپ پیدا کریں کہ ہم بھی ان میں سے ہو جائیں، ہم دوسروں پہ انحصار کیوں کریں، ہم کیوں نہ مطلب اتنے ترقی یافتہ ہو جائیں کہ ہم ویکسین بنانے والوں میں سے ہو جائیں۔ علامہ اقبال کتنے سال پہلے کہہ کے چلے گئے، شاید 1 صدی تو ہو گئی ہوگی، کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ تو وہ تمنا پیدا کریں، وہ جذبہ پیدا کریں کہ جس سے ہمیں سائنس میں آگے بڑھیں اور سائنس میں ترقی کریں، سائنس میں لیڈرشپ اختیار کریں، تاکہ ہم خود بہت بہترین طریقے سے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ دیکھیں کتنی مشکل بات ہے کہ پورے ملک میں اس بیماری کے ٹیسٹ کی سہولت نہ ہو، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم سائنس میں کتنے پیچھے ہیں۔ بہرحال جو تیسرا ہے وہ ہمیں معاشی مشکلات کا یعنی مقابلہ کرنا ہے، اور اس میں کوئی معاشی ماہر نہیں ہوں، ہمیں جو معاشیات کے جو ماہرین ہیں وہ بتائیں گے کہ اس کا مقابلہ کس اچھی طریقے سے کرنا چاہیے۔ البتہ میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں غیر ضروری خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں اس موسم میں، اس وقت میں جب کہ ایک وائرس ایک انتہائی ننھا سا چھوٹا سا ذرہ جو ہم انتہائی پاورفل خوردبین کے علاوہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، وہ ذرہ جب ہم مشکلات پیدا کر رہا ہے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے معاشی مضبوطی جتنی بہت ہمارے پاس ہے اس کو اپنی جگہ رکھنے کے لیے ہمیں غیر ضروری طور پر نہ کپڑے خریدنے چاہیے، غیر ضروری طور پر نہ ہمیں کوئی اور اخراجات کرنے چاہیے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، بہت سی چیزیں پریڈکٹیبل نہیں ہیں، کیونکہ اگر براہ راست وائرس سے نقصان نہیں بھی ہو رہا ہے تو دنیا میں دوسرا جو پہلو ہے جو یعنی نفسیاتی دباؤ ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں کافی یعنی تہلکہ مچا ہوا ہے، مشکلات ہیں، لوگ یعنی غیر ضروری طور پر معاشی مشکلات پیدا کر بھی رہے ہیں، اپنے لیے دوسروں کے لیے بھی کر رہے ہیں، اور اس لیے ہم نہ اپنے لیے مشکلات پیدا کریں نہ دوسروں کے لیے کریں، اور ہم سنیں کہ جو معاشیات کے ماہرین ہیں وہ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس سے ہمیں کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور اس کا ہم کیسے مقابلہ کریں۔ تو بہت شکریہ، پھر دوبارہ آپ سے بات ہوتی رہے گی، کیونکہ یہ بہت ضروری تھا۔ 2-3 دن پہلے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اسے پینڈیمک یعنی بین الاقوامی وبا یعنی قرار دیا ہے، پینڈیمک جو ہے نا قرار دیا ہے، اس لیے ہمیں اس کا مقابلہ بڑے خوش اسلوبی سے، بڑے یعنی ہمت سے، لیکن جذبے سے، لیکن علم سے کرنا ہے، اور بہت ہی یعنی جذبے سے کرنا ہے، کوئی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم اس معاملے میں بے شک ہم ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں،
لیکن ہاتھ نہ ملا کے بھی ہم ایک دوسرے کے اندر سے پیار اور محبت جذبہ زیادہ پیدا کر سکتے ہیں، اور سائنس کو اپنا لیڈر بنا کے سائنس کے سامنے جھک کے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اللہ آپ کو سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے اور اس کا مقابلہ صحیح معنوں میں کرنے کا جذبہ دے دے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم۔